ہماری جامعات میں کسی ادیب کے اوپر مقالہ لکھنے کا جو ایک عام روجہ طریقہ کار ہے، اس میں عام طور پہ دو حصے بنائے جاتے ہیں: شخصیت اور فن۔ اختر عثمان پہ اگرچہ مقالہ جات اس طرح کے لکھے گئے ہیں، لیکن میرے خیال سے اگر صحیح معنوں میں کوئی ان کے اوپر لکھا جائے تو مقالہ نگار کو ان کی شخصیت اور فن کے درمیان تمیز کرنے میں بڑی مشکل کا اس کو سامنا ہوگا، کیونکہ اس کو اس بات کا تعین کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ اختر عثمان کی شخصیت کہاں پہ ختم ہوتی ہے اور ان کا فن کہاں پہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ دونوں چیزیں اس طرح سے آمیخت ہو گئی ہیں جیسے پھول کے اندر خوشبو۔ تو دونوں کو جدا کرنا اور جدا کر کے دکھانا یہ مقالہ نگار کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ میرا جی نے کہیں کہا تھا کہ میں اس شخص کو ادیب اور شاعر نہیں مانتا جو روزانہ اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ مختص کر کے اس میں کچھ نہ کچھ لکھے نا۔ اختر عثمان کے جاگتے ہوئے میرے خیال سے جو ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہے وہ شعر اور فن کی جستجو میں گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت آپ سے بات بھی کر رہے ہیں تو ان کا ذہن کسی شعر میں اٹکا ہوتا ہے، یا وہ کسی لفظ کے معنی اور اس کے انسلاکات کی جستجو میں لگے ہوتے ہیں۔ تو ان کے جاگتی ہوئی زندگی کا تقریباً ہر لمحہ شعر کی فکر اور فن کی فکر میں گزرتا ہے۔ تو میرے جی کا جو فارمولہ تھا اس کے اوپر اختر عثمان جتنی خوبصورتی سے اس کے اوپر پورا اترتے ہیں وہ شاید ہی کوئی اور شخصیت ہو۔ اچھا، اختر عثمان کے بارے میں ایک بات اور عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ وہ جامع الصفات شخصیت ہیں یا ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ میرے خیال سے ان کی جو ہمہ جہتی ہے اس کی بھی مختلف جہات ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے، ان کی اگر شاعری ہی کو دیکھ لیجئے تو ایک طرف آپ کو غزل ان کی نظر آئے گی، اور غزل میں ان کا مقام جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کے چوٹی کے غزل گو ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ان کا مرثیہ دیکھیں تو مرثیے میں جو انہوں نے عرفہ شان اور جو اعلیٰ جو اس کا رجسٹر ہوتا ہے جو مرثیے کے لیے درکار ہوتا ہے، جس طرح سے انہوں نے برتا ہے وہ میرے خیال سے پچھلے 100 سال میں شاید ہی کسی نے اس لیول پہ جا کے اس طرح کا مرثیہ لکھا ہو۔ لیکن آپ کو بڑی حیرت ہوگی جب آپ ان کا گیت پڑھیں گے تو یہ میرے لیے ذاتی طور پہ بڑی اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص جو جا کے مرثیے کے انتہائی اونچے رجسٹر میں اور اسلوب میں جا کے جو اگر اپنا مرثیہ لکھتا ہے، وہی شخص گیت کا اتنا کومل اور اتنا شیتل ہندی آمیز جو لہجہ ہے اس کے اوپر کیسے اتنی آسانی سے قادر ہو جاتا ہے۔ تو وہ گیت بھی اسی سہولت سے اور اسی روانی سے لکھتے ہیں جیسے ان کا مرثیہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کی زباندانی کی بات کی جائے تو وہ اردو کے اوپر تو استادانہ ان کی مہارت ہے ہی۔ اس کے علاوہ وہ میرے خیال سے پاکستان میں فارسی کے چند گنے چنے شعراء میں سے ایک ہیں۔ میرے خیال سے ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ فارسی کے شاعر گن سکتے ہیں پاکستان میں، ان میں سے اختر عثمان ایک ہیں۔ اور اختر عثمان ایسے شاعر ہیں جن کی جو شاعری ہے وہ ایران میں بھی پڑھی جاتی ہے اور وہ وہاں کے رسائل میں چھپتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پوٹھاہاری زبان میں بھی شاعری کرتے ہیں اور پنجابی میں بھی شاعری کرتے ہیں، انگریزی کے اوپر بھی ان کی دسترست بہت اچھی ہے۔ یہ تو ان کی شاعری ہو گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تنقید کے میدان میں حال ہی میں انہوں نے اپنی کتاب مکمل کی ہے بے دل پہ، اور بہت جلد وہ میرے خیال سے 1 آدھ مہینے کے اندر چھپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس میں جس طرح سے انہوں نے بے دل کو دیکھا ہے وہ شاید ہی اردو میں کبھی اس طرح کا ہوا ہو۔ تو میرے خیال سے جتنے اختر عثمان کی شخصیت کی ڈائمنشنز ہیں، ان کے فن کی، ان کے ادب کی، تو وہ میرے خیال سے پاکستان میں کسی اور شخصیت میں مجھے کم از کم اتنا جامع الصفات شخص نظر نہیں آتا۔